بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو شیخ ابو محمد عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شیخ ابو عمر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک کرامت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم 3 صفر منگل کے دن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ آپ مدرسہ میں تشریف فرما تھے کہ ہمارے سامنے آپ نے اٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو اچانک پرہیبت نعرہ بلند کیا اور اپنی لکڑی کی ایک نالائن پاک اس زور سے ہوا میں پھینکی، اوپر جاتے ہی وہ نالائن پاک ہوا میں غائب ہو گئی کہ ساتھ ہی آپ نے دوسری نالائن پاک بھی ہوا میں پھینکی اور وہ بھی ہوا میں جا کر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اطمینان سے تشریف فرما ہو گئے۔ حاضرین میں سے کوئی بھی پوچھنے کی جسارت نہ کر سکا۔ اس واقعہ کو 23 دن گزر گئے تو بلاد عجم سے ایک قافلہ وہاں پر آیا۔ قافلہ والوں نے کہا کہ ہم نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نظر پیش کرنی ہے۔ آپ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ ان سے 1 من ریشم اور ریشمی کپڑے اور سونا قبول کر لو۔ قافلہ والوں نے آپ کی خدمت میں یہ چیزیں نظر کیں اور ساتھ ہی آپ کی نالائن پاک بھی پیش کیں۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہیں یہ نالائن کہاں سے ملی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم سفر کر رہے تھے اور یہ 3 صفر مظفر بروز منگل کا واقعہ ہے کہ ہم پر اچانک ڈاکو حملہ آور ہو گئے اور انہوں نے قافلے میں لوٹ مار شروع کر دی۔ ہم میں سے بعض کو انہوں نے موت کی گھاٹ اتار دیا اور مال و دولت لے کر چلے گئے۔ پھر وہ کسی وادی میں پہنچے تاکہ وہاں میں آپس میں مال و دولت تقسیم کریں۔ دل میں یہ سوچا کہ اگر ہم اس وقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کریں تو ہماری مدد ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہم نے آپ کے لیے فوری طور پر نظر مان لی اور اس کے بعد ہمیں 2 زبردست نعروں کی آواز سنائی دی جس کی ہیبت سے ساری وادی گونج اٹھی۔ اسی اثناء میں ہم نے دیکھا کہ وہ ڈاکو نہایت پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی ڈاکوؤں کا دوسرا گروہ ہے جو ہمیں لوٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ ان کو دور سے دیکھ کر ہم نے فوراً آپس میں یہ طے کیا کہ اپنا تمام مال جو بچ گیا ہے سب ایک جگہ پر اکٹھا کریں اور دیکھیں کہ اب کیا مصیبت ہم پر نازل ہوتی ہے۔ وہ ہمیں اس وادی میں لے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے 2 سردار مرے ہوئے پڑے ہیں اور یہ دونوں نالائن پاک بھی پانی سے تر ان کے پاس ہی پڑی ہوئی ہیں۔ ان ڈاکوؤں نے ہمارا تمام مال واپس کر دیا اور کہا کہ یہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے۔